فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن للمتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. सूरत हूद 27वें पारे में आयत नंबर 18 से आगे हमने तिलावत की है। बेशक अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए जन्नतों का इनाम है और बहुत सारी नेमतें हैं। फाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम, और जो जो जन्नतियों को अल्लाह ने दिया होगा ना उसको वो बड़ी खुशी से और बड़ी आसानी से हासिल कर रहे होंगे।
وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کا اپنا رب ان کو آگ کے عذاب سے بچا لے گا انشاءاللہ۔ ان کو کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو اور خوب مزے سے کھاؤ اور خوب خوشیاں مناؤ، بما کنتم تعملون، وجہ یہ ہے کہ تمہارے دنیا میں کام بڑے اچھے تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، ہم ان کے لیے جنت میں تخت لگا دیں گے اور ایک تخت کی پشت دوسرے تخت سے ملی ہوگی۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ان کے نکاح میں لے آئیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادوں میں اپنے ایمان والے ماں باپ کے طریقے پہ چلی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم اماں ابا کو بھی اکٹھے کر دیں گے اور اولادیں بھی جنت میں ساری جمع کر کے ایک جگہ اکٹھے رکھ دیں گے۔ وما علتناہم من عملہم من شیء، لوگوں تمہارے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ کسی کے عمل میں کوئی ذرہ بھی کمی نہیں کرے گا۔ کل امرئ بما کسب رہین، یاد رکھو بندے نے جو کمائی کرنی ہے نا، بندہ اپنی کمائی کے عوض گروی رکھا ہوا ہے زمین پہ۔ عزیز ساتھیوں، ہم سب کی حقیقی منزل اور اصل مقصود اور اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کاوشوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے مستحق بن کے اس کی جنت میں پہنچ جائیں، اور اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں، کوئی کامیابی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، لوگوں جو بھی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً سب سے بڑا کامیاب یہی بندہ ہے۔ وما متاع الحیات الدنیا، اور نہ سنو رہی بات تمہاری دنیا کی زندگی کی، یہ سوچتے ہو نا، یعنی سوال آ گیا کہ حقیقی کامیاب تو وہ ہے جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا۔ بندہ فوری سوچتا ہے پھر یہ میری دنیا، یہ چکر، بیوی بچے، یہ کاروبار، یہ لینا دینا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سانسیں، یہ سب۔ وما متاع الحیات الدنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور سنو دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے، تمہیں جو لگتا ہے یہ وہ نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، بندو کیا تم نے سمجھ لیا کہ ہمیشہ نہیں رہنا اس دنیا میں؟ شاید کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اور بس یہی جو کچھ ہونا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حقیقی بات یہی ہے کہ تمہیں یہاں سے چلے جانا ہے، جب یہاں سے چلے جانا ہے پھر دو گروپ بن جائیں گے، فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں جانے والوں کا ہوگا اور دوسرا آگ میں داخل ہونے والے ہوں گے، تیسری کوئی شکل نہیں ہوگی۔ جب شکلیں ہی دو ہیں، جب ممکنہ صورتحال دو ہی ہوئی ہیں کہ بندہ یا ادھر میں سوگا یا ادھر میں سوگا، پھر کس قدر انسان کی خوش نصیبی ہے، کس قدر خوش
نصیبی ہے انسان کی کہ وہ جنت میں جانے والوں کے سارے منظرنامے اس کتاب میں پڑھ سکتا ہے، سب۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، تو بے شک جو بندہ اللہ سے ڈر گیا نا، اس کے لیے پکی ٹھکی بات ہے کہ وہ اس کی جنت میں چلا جائے گا انشاءاللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی جنت میں نا جنتیوں کو گھر ملے گا ایک محل، اور محل ایسا ہوگا کہ اس کے نیچے سے نہر بہ رہی ہوگی۔ آپ کا محل ہوا میں کھڑا ہوگا اور نیچے سے نہریں اور چشمے اور ندیاں یہ بہ رہی ہیں، اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے۔ فرمایا کہ پھر اس گھر کے اوپر پھر گھر ہوگا اور ان کے درمیان بھی نہر بہ رہی ہوگی۔ ایسے منظر نامے کھینچے میرے اللہ نے کہ انسان کے منہ میں پانی تو بہت چھوٹی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندو، تمہارے رب نے تمہارے لیے ایسی جنت تیار کی ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی جنت تیار کی ہے کسی آنکھ نے ایسا حسن دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے ایسی خوبصورتی کے بارے میں سنا ہی نہیں آج تک۔ اور آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا تو بہت بعید اور چھوٹی بات ہے۔ اگر ساری زمین کے انسان دانا و بینا، فہم و فراست کے مالک، عقل اور شعور کے وارث، بڑے بڑے تخیل رکھنے والے، بہت بڑی اور عمدہ سوچ رکھنے والے سارے انسان جمع ہو جائیں، بیٹھ کے خیالات کے گھوڑے دوڑانا شروع کریں، تصورات کی دنیا میں مگن ہو جائیں، اور ایک گمان میں کوئی نقشہ ذہن میں کھینچنا چاہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے ذہن میں، دماغ میں اس جنت کا وہم و گمان بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ سوچئے پھر کیا ہوگا۔ ہم سب یہ بات پہلے سے مان لیں کہ یہ جتنی قرآن حکیم نے مثالیں بیان کی ہیں وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ صرف آپ کی اور میری کیونکہ چھوٹی سی عقل ہے۔ ہم سب اس زندگی سے پہلے ایک زندگی اور گزار کے ہیں عالم برزخ کی، کسی کو یاد ہے؟ سب بھول گیا۔ اور ڈاکٹر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی انسان کھاتا پیتا ہے، زندگی ہوتی ہے، کسی کو یاد ہے کچھ؟ سب بھول گئے۔ یہ انسانی عقل کا ضعف اور اس کی کمزوری ہے۔ اب اس ضعف کو سامنے رکھ کے میرے اللہ نے جنت کے نقشے کھینچے ہیں کہ ان کا چھوٹا سا دماغ کچھ نہ کچھ سمجھ پائے، ورنہ اتنے بڑے خالق کی اتنی بڑی نعمتیں اور اتنا بڑا انعام اتنی چھوٹی مخلوق سوچ سکتی ہے کہ کیسا انعام ہوگا۔ لہذا عزیز ساتھیوں، اس بیان سے پہلے حقیقی حال یہی ہے کہ ہم غیب پہ ایمان رکھیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کوئی واقعی کمال ہے۔ اور سورۃ سجدہ میں کہا ہے میرے رب نے کہ ہم نے تمہارے لیے ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ تم میں سے کوئی اس کا گمان اور تصور نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھنا بندے، جس دن جنت کو کوئی دیکھے گا اس دن اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو کے رہ جائیں گی، اور جنتی چیخ اٹھیں گے، پکاریں گے اس جنت میں جا کے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ مالک الملک، تیرا سب فضل ہے، سب تیری رحمت اور تیرا کرم ہے، تو نے عنایتیں کی ہیں، ورنہ اتنی اعلیٰ اور اتنی عرفہ اور اتنی بلند اور اتنی شاندار اور اتنی حسین اور اتنی زبردست جگہ پہ ہمارے جیسا بندہ آ کوئی نہیں سکتا۔ لہذا یہ جتنی مثالیں میرے رب نے بیان کی ہیں،
محض اس لیے کہ دنیا میں موجود مثالوں کے ساتھ تھوڑی سی تشبیہ لے کے انسان اپنے ذہن کو سمجھا سکے کہ واقعی کوئی کمال کی محض اس کی تشبیہ ہے. جیسے بعض مفسرین نے شارحین نے جنت کی نعمتوں کی شرح کرتے ہوئے بھلا کیا کہا، کہنے لگے کہ جنت کا دودھ ہے نا، جو دودھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کسی جانور کے تھن میں سے وہ دودھ نہیں نکلے گا. اللہ کہتے ہیں کسی جانور کے تھن میں سے دودھ کا نکلنا یہ دودھ کا عیب ہے. اور سنیے صرف دودھ نہیں، جنت کا شہد کسی مکھی کے منہ سے نہیں بنے گا. شہد جنت کا اور بنائے مکھی، یہ شہد کے معیار میں کمی ہے. اور سنیے کچھ نے یہ بھی کہا جنت کے اندر، یہ آگے ہم سارا بیان پڑھیں گے، جو جنتیوں کو گوشت اور پھل یہ ساری چیزیں ملے گی، وہ گوشت کسی پرندے کو ذبح کر کے گوشت نہیں دیا جائے گا جنت کو. پھر سوچئے تو صحیح وہ کہاں سے آئے گا؟ ہم یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کیا جنت کی حوریں کوئی عورت جنے گی؟ نہیں. یہی کمال ہے میرے رب کے، یہی اس کا فضل ہے. جنت کا شہد چشموں اور نہروں سے آئے گا. بنائے گا کون؟ خالق کی کائنات بنائے گا. اس کا دودھ نہروں اور چشموں سے آئے گا. وہ بنائے گا کون؟ وہی بنائے گا جو یہاں جانور کے پیٹ میں اس دودھ کو پیدا کر سکتا ہے. وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کسی بھی جانور کی محتاجی کے بغیر اس دودھ کو پیدا کرتے ہیں. اور یہ انعام ہے اس کے جنتیوں کے لیے. فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کو جو ویلکم پارٹی ملے گی نا، پہلی دعوت، اس میں اللہ رب العزت خاص قسم کا کلیجی کا گوشت ان جنتیوں کے سامنے پیش کیا جائے گا. اب یہ سارے منظرنامے، سب نعمتیں، سب انعامات، سب خوشیاں، سب برکتیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کوئی بندہ بھی اپنے عمل کے ذریعے اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ عمل سے جنت میں نہیں جانا تو پھر کس ختم. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی درود میں کنجوسی مت کیا کرو. اللہ کرے سب کو بات سمجھ آئے، ہماری زندگی میں بھی عمل پیدا ہو. اگر جمعہ تک بھی سمجھ نہ آئے تو یہاں جو 2-3-4 دفعہ درود پڑھ لیں گے نا، یہ بچت بھی بہت بڑی ہے. اس پروفٹ کا بھی مقابلہ کوئی نہیں. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ کی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جا سکتے؟ مان لگیا محمد بھی اپنے عمل سے جنت میں جا. فرمایا لوگوں ہر بندہ اس زمین کا، ہر بندہ اللہ کی جنت میں فقط اس کی رحمت سے جائے گا. پھر یہ عمل کیا چیز ہے؟ پھر یہ عمل کیا چیز ہے؟ اس عمل کا نقشہ میرے رب نے کتاب اللہ میں کھینچا. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. جنتیوں کو کہا جائے گا آج جھجکو مت، آج کوئی تفریق نہیں ہے حلال و حرام کی، کوئی قید نہیں ہے کہ یہ تمہارا ہے یا تمہارا نہیں ہے. آج ایک ہی حکم ہے، کھاؤ اور پیو، مزے کرو، عیاشی کرتے چلے جاؤ. اس کی وجہ یہ ہے بما کنتم تعملون، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری دنیا میں عمل بڑے اچھے تھے. بھائی یہ عمل آپ کی اور میرے لیے اللہ کی رحمت کا بہانہ بن جاتے ہیں. اللہ کی رحمت اس عمل کے ذریعے اترتی ہے اور اس کی جنت میں جانے کے لیے مرد مسلمان کی یہ شرط ہے کہ اس کے اعمال میں صالحیت ہو، اس کے دل میں تقویٰ ہو،
کے لیے فکر کرتا ہو، اسی کے لیے زندہ رہتا ہو، اسی کے لیے ایک ایک قدم اٹھاتا ہو، بار بار یہی آئے گا کہ اس کو جنت اس لیے ملی ہے، اس کا عمل بڑا اچھا۔ اور پہلی بات کی آیت یہیں سے شروع ہوئی، ان المتقین فی جنات و نعیم، متقی بندے جنت میں جائیں گے، متقی بندے نعمتوں میں جائیں گے۔ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا وہ اللہ کا نافرمان نہیں، فرما بردار ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سب سے زیادہ لوگ اللہ کی جنت میں دو وجوہات سے جائیں گے، تقوی اللہ و حسن الخلق۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر، اور دوسری وجہ ہے کہ اخلاق کے بڑے اچھے ہوں گے، رویے بڑے بہترین ہوں گے۔ یہ وجہ ہے۔ ان 10 آیتوں میں 8 پوائنٹ میں نے ایسے نوٹ کیے جن سب کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ عمل نہیں تو پھر جنت نہیں۔ صحابی رسول ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ میں انہوں نے رات گزاری، صبح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے، انہوں نے پانی دیا۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر کچھ مانگنا ہے اللہ سے تو بتاؤ، میں آپ کو لے کے دیتا ہوں، سفارش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ کہنے لگے اے اللہ کے رسول انی اسألک مرافقۃ فی الجنہ، اے اللہ کے رسول دنیا چھوٹی چیز ہے، سب ختم ہو جانا ہے، عارضی سی زندگی ہے، چھوٹے سے چند سال ہیں، چند سال۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی اکثر عمر 60 سے 70 سال ہے، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ حساب کو لگائیے، او بھائی 50,000 سال کے ایک دن کے مقابلے میں 70 سال کی کوئی حیثیت ہے؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ جب اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہوں گے، بندوں کو لگے گا کہ ہائے ہماری بدبختی، ہم تو دنیا میں ایک صبح یا ایک شام گزارتے ہیں بس۔ یار آپ کی میری ساری محنتیں ایک صبح اور ایک شام کے لیے، ہم نے ساتھ لی اور مختصر زندگی کو اپنا مرکز اور اپنا محور بنا بیٹھے، ہم عمل سے بھاگ گئے، ہماری زندگی میں کردار نظر نہ آئے، اس اللہ کی وہ تڑپ نظر نہ آئے۔ صحابہ کا شوق دیکھیں، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے ایک چیز چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں جنت میں آپ کا ہمسایہ بن کر۔ شوق دیکھیے، اور اللہ جانتا ہے یہ سمجھدار لوگوں کی شوق ہے۔ اور بیوقوف بندہ گھاٹے کے سودے کرتا ہے، عقل مند بندہ بڑے سودے کرتا ہے جس میں زیادہ نفع ملے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول جنت میں آپ کی ہمسائیگی چاہیے بس۔ سنیے پیارے ساتھیوں، اللہ کے لیے اپنی زندگی میں عمل کا انقلاب پیدا کیجیے، اپنے بھیجے کو دماغ کو سمجھائیے کہ عمل کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس کی جنت کے لیے شرط ہے کہ آپ کی زندگی میں عمل صالح داخل ہو۔ اگر آپ اس فہم کو مانتے ہیں اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، ناراض مت ہوئیے گا، اس کے غفور و رحیم ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کی رحمت میں کوئی شک نہیں، اس کی رحمت کے بغیر تو نبی نہیں جا سکتے اس کی جنت میں، لیکن اس کی رحمت کے بہانے عمل صالح سے بھاگنے کے طریقے نکالنا، اور یہ اللہ پہ بہتان اور الزام ہے کہ آپ اس کو غفور و رحیم کہہ کے اس کی ہر معصیت میں مارتے ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله۔ عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنے نفس کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے، والعاجز، اور بیوقوف بندے کی مثال یہ ہے کام سارے الٹے، کرتوت سارے گندے، نماز ایک کوئی نہیں، اخلاق میں سب سے گرا ہوا، ہر لقمہ حرام کا،
وتمنى علی اللہ، اور اللہ پہ الزام لگاتا ہے، بہتان اور جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ بھائی اس نے اپنی رحمت کے لیے مختص کیا کہ آپ کی زندگی میں عمل صالح ہونا چاہیے، اس کے بعد ان اعمال کو دیکھ کے ان سعیکم مشکورا، تو حالے ٹوٹے پھوٹے عمل سامنے آئیں گے نا، اللہ کو ترس آ جائے گا، میرا رب کہے گا کہ تم نے کوشش بہت اچھی کی، لہذا جنت میں چلے گا۔ کوشش کے بغیر ممکن نہیں ہے، عمل نہیں ہے تو یہی اپنا رزلٹ، یہ کتاب اللہ کی آیتیں کو میرے من کی باتیں نہیں ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو یہ کتاب اللہ کے فتوے ساتھ لیتے جائیے، سورۃ طور کی آیتیں۔ عمل نہیں ہے تو آپ جنت کے امیدوار نہیں ہیں، آپ اس ریس میں ہار چکے ہیں، آپ اس امتحان میں شریک نہیں ہیں جس امتحان سے جیت ملنی ہے۔ اگر آپ کی زندگی آپ کے عمل کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کی زندگی استقامت نیکیوں کو ساتھ لے کے چل رہی ہے، آپ اس مقابلے کے شریک ہیں جس مقابلے کے لوگ اللہ کی جنت میں جائیں گے، اور انشاءاللہ ضرور اللہ کی جنت میں جائیں گے۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے، میرے صحابی اگر میری رفاقت چاہیے، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اللہ، فوراً میرے نبی علیہ السلام نے بات سمجھا دی کہ میری رفاقت صرف دعاؤں سے نہیں۔ دیکھ لو مجمع بھرا پڑا، جس بندے کو کہو کہ بابا جی کو نماز پڑھا کرو، ہم ان سب دعا کرتے ہیں، بھائی تم نے مذاق بنایا اللہ کے دین کو۔ ایسی صورتحال ہے جیسے ہم میں سے کوئی بندہ کہے کہ میں نے جمعہ مسجد فاطمہ میں پڑھنا ہے اور 12 بجے کی اس میں ٹکٹ لاہور کی کرائی دو، کیسا مذاق ہے اسلام کے ساتھ؟ بھائی تیری 12 بجے کی ٹکٹ لاہور کی ہے، جمعہ تمہیں کمالیہ پڑھنا، تو بے وقت ہے، اللہ نے الزام لگایا۔ کوئی کوشش نہیں اسلام کے لیے، کوئی محنت اور تمنا نہیں اللہ کے قریب آنے کے لیے، کوئی التجا نہیں، دل میں خواہش نہیں، ہاتھ اٹھتے نہیں دعا کے لیے، اور فکر ہی کوئی نہیں کہ میری زندگی جا رہی ہے، بس اگلے بات کرنے والے کا منہ فوراً بند کر دو کہ دعا کر دو۔ بہت غلط بات ہے، بڑا خطرناک رویہ ہے۔ نبی علیہ السلام صحابی کو کہنے لگے، اے میرے صحابی، اگر جنت میں محمد کا ساتھ چاہیے پھر اپنے اوپر لازم کر لے کہ لمبے لمبے سجدے کیا کر، عمل کی چھٹی نہیں ہے۔ کردار سے بات کریں گی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، لوگوں دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ حدیثیں ازبر ہو گئی الحمدللہ لوگوں کو۔ آپ نے دیکھی ہے کبھی کوئی کھیتی جس میں دانہ نہ پھینکا اور فصل کھڑی ہو جائے؟ کوئی ایمانداری سے بتاؤ، دیکھیے ایسی کھیتی جو زمین ہی نہ آپ نے خریدی ہو اور آپ اس زمین کے وارث بن ہیں؟ آپ نے دیکھی ایسی کبھی کھیتی جس میں دانہ پھینکنے کے بعد پانی بھی نہ لگایا ہو اور پھر بھی فصل کاٹنے کے آپ امیدوار بنے بیٹھے ہو؟ اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جس نے زمین نہیں خریدی، جس نے دانہ نہیں پھینکا، جس نے پانی نہیں لگایا اور امیدوار ہے جنت کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں اللہ کی جنت میں ایک چھڑی ڈنڈا سوٹی رکھنے کی جگہ اگر کسی کو مل جائے، اتنی جگہ پوری زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کوئی حقیر چیز ہے اللہ کی جنت؟ اتنے سستے دام، اتنے کمزور ریٹ لگا دیے اپنی عادت نے۔ اس کا ریٹ بہت بڑا ہے، ہم اپنے عمل سے نہیں اس کا ریٹ پورا کر سکتے۔ عمل تو منتیں اور ترنے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ اس کا فضل ہے کہ وہ جلدی خوش ہو جاتا ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ جلدی مان جاتا ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ وہ بندوں کے اوپر اپنی رحمت پہ اشارت کر رہا ہے، ہر وقت ان کے لیے راستے کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہر رات نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب رات کے اندھیرے چھاتے ہیں میرے رب کا اعلان آسمان سے ہوتا ہے، کوئی ہے جس سے دل کے اندر گناہ ہو گئے ہو، تمہارا رب اس کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ جب رات ختم ہوتی ہے، دن کے اجالے آتے ہیں، پھر اعلان ہوتے ہیں، حل من مستغفر استغفر له، کوئی
کوئی ہے کہ رات خطا ہو گئی ہو، صبح کی روشنی سے پہلے پہلے رب اس کو معاف کرنا چاہیے، یہ اس کا کرم ہے۔ یہی بات یہاں کی کہ لوگوں تم اس لیے جنت میں آ گئے ہو، تمہارے اعمال بڑے اچھے تھے۔ اللہ اکبر۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، اور جو ایمان والے ہوں گے، میں نے کہا نا کہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، بس عمل تھوڑا سا آپ نے کرنا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا جو ایمان والے ابا اماں فوت ہو گیا نا، اللہ تعالیٰ اگر ان کی اولادیں نیکیاں کرتی رہی لیکن ماں باپ جتنے نیک ثابت نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ بھلا کیا کریں گے؟ فضل دیکھو اس کا کرم تو دیکھو یار، یہ سب کرم سب فضل کوشش کرنے کے بعد ہے۔ اب کوئی بندہ ایمان ہی نہ لائے، اسلام کا انکاری بن کے بیٹھا رہے، کلمہ توحید منہ سے نکال نہ سکے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہ کہہ سکے، میرے نبی پر رسالت کا اعلان نہ کر سکے، اور کہے کہ اللہ کی رحمت وسیع تو وسیع ہے، اس کو حیا نہیں آئی کہ ساری زندگی میں اپنے خالق کو نہیں پہچان سکا، پوری زندگی میں اس کو یہ نہیں پتا لگ سکا کہ میرے رب کا اتنا حق تو ہے کہ میں اس کو مان جاؤں، اس کے شرک سے بری ہو جاؤں، اس کی توحید کا اعلان کر دوں، یہ اس کا حق ہے۔ اب اس کی رحمت دیکھیے، جب ایسے ماں باپ جنت میں چلے گئے نا اور اولادیں، میں تو کہتا ہوں ہماری کیسے نکلتی اس طرح کی نکلی، اللہ تعالیٰ یوں نہیں کریں گے کہ ابا اماں کا درجہ کم کر کے اور ایک درجہ ان کا بڑھا کے درمیان میں ایڈجسٹمنٹ نہیں، اس کی رحمت یہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے عرش پہ نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے ان رحمتی وسعت غضبی، لوگوں میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے، جتنا میں رحم کرتا ہوں اتنا پکڑتا ہے، اور اگر زمین پہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑنا شروع کر دے، قرآن نے کہا ہے انسان تو انسان ایک چونٹی بھی زمین پر زندہ ہو جائے، انسان کی کیا مجال کے خالق کے سامنے حساب نہیں سکے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ ان اولادوں کو اٹھائے گا اور اٹھا کے ان کے بیگ والدین کے ساتھ جنت کی اعلیٰ کلاس میں لے جائے۔ وجہ بنا کیا؟ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان واتبعتهم اتباع کی، ذریتهم ان کی اولادوں نے بھی ایمان کے ساتھ، اولادوں کا کمال یہ ہے کہ وہ ایمان لے کے آئے اور انہوں نے اللہ اس کے رسول کی روشنی میں ماں باپ کے اچھے کاموں کو فالو کیا۔ ان سعیکم مشکورا، انہوں نے ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے رہے کہ یار نہیں ابا ہم اچھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے نماز پڑھا کرو، پڑھنی تو اللہ کے لیے ہے، لیکن ابا جان بھی کہا کرتے تھے چلو ٹوٹی پھوٹی نمازیں لے کے آ گیا اللہ کے رسول، اب یہ کچھ نہ کچھ لے کے آیا ہے، جتنا کچھ یہ لے کے آیا ہے، باقی اللہ اپنا فضل ڈال کے ان کو والدین کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے گا۔ ہے یا نہیں اس کا فضل غالب؟ اس کا فضل غالب ہے، لیکن ہم اپنے عمل کی فکر کریں، اور بھائی اللہ کے لیے ہم فکر کریں کہ میں اپنی زندگی کن حالوں میں گزار رہا ہوں، یہ سب ختم ہو جانا ہے، سارا جھوٹ ہے، اس سے جب تمام ہو گے نا پھر خبر آئے گی۔ قرآن نے سارے نقشے کھینچ دیے کہ موت کے وقت انسان کس حسرت سے مارا جا رہا ہوتا ہے، انسان منتیں اور ترلے کرتا ہے، ایک لمحہ مجھے دے دیا جائے میں دنیا میں اچھے کام کروں گا۔ اب سب سننے والے میرے بزرگوں ساتھیوں ایمانداری سے بتاؤ، آپ کے اور ہمارے پاؤں میں دھکے کھا رہے ہیں ہزار گھنٹے، کئی سیکنڈ اور کئی منٹ، ان سے فائدہ اٹھائیے۔ جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی پھر اللہ کا اصول ہے کسی کو واپس بھیجا جاتا
نہیں ہے. ایک ہی مثال لے لیجیے، میں ہر خطبہ جمعہ میں تقریباً ایک گزارش سوچ کے آتا ہوں کہ یار یہ لوگوں سے ضرور محنت کرنی ہے، شاید کہ کسی کی زندگی بدل جائے، شاید کسی سے اس طرح خوش ہو جائے، شاید کہ کسی کو اسلام کی سمجھ آ جائے. ہر خطبہ میں گزارش کرتا ہوں کہ یار اس قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دو. سننے والے خود اپنے آپ میں گواہ کافی ہے. ہر شخص اپنے آپ میں خود گواہ کافی ہے کہ کس نے کتنا قرآن شروع کر دیا. اب بتانے کے باوجود، پتہ چلنے کے باوجود، بار بار نصیحت کرنے کے باوجود انسان پھر بھی نہ مانے. انسان